توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، واجب الاحترام میری مائیں اور بہنیں، آج ہم ایک ایسے موقع پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم سب کے گھر کا ایک فرد چلا گیا، اور ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ وہ ہمارے ماموں، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی چلے گئے، لیکن نہیں، وہ چلے گئے اور ہم جانے والے ہیں۔ وہ چلے گئے، ہم جانے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور اللہ سچ فرماتے ہیں۔ اللہ اصدق و قیلہ ہیں، اصدق و حدیثہ ہیں، اللہ سچ بولنے والے ہیں۔ اللہ سچ فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح جو اللہ نے بنائی ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، موت برحق ہے، موت اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے، اس سے کسی کو مفر ہے ہی نہیں، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، کوئی کچھ بھی ہے، جس کے اندر روح ہے اس کو موت آنی ہے، اس کے لیے بقا نہیں، بقا صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى الیہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، بقا ہے تو صرف اللہ کو ہے۔ اصل بات جو ہے سمجھنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی ہے کہ موت تو آنی ہے، یہ ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا، لیکن موت میں فرق ہے، موت میں فرق ہے۔ ایک موت وہ بھی ہے کہ جنت والے فرشتے آتے ہیں، جنت کا لباس لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں، اور آ کر اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ روح، اب تم اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہو، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور تو خوش نصیب ہے، تجھے مبارک ہو، اور تیرے لیے جنت کا لباس لے کے آئے، جنت کی خوشبو لے کے آئے، اور یوں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ ایک وہ موت ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ملائکہ جہنم والے آتے ہیں اور اس کی پیٹھ پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکال اپنی جان، نکال اپنی جان۔ اس قدر اس کو تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت میں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے بدقسمت، بدنصیب، خبیث روح، لوٹ، تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرق ہے نا جی موت کا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ وقت لمبا گفتگو کا نہیں ہے، ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کون سی موت کو اختیار کرنا ہے اور کون سی موت کی تمنا کرنی ہے اللہ سے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے، عقل مند انسان دنیا میں وہ ہے، انجینئر، بہت بڑا علامہ، بہت بڑا مفسر، محدث، حافظ، قاری، انجینئر، ڈاکٹر، اپنی جگہ میں یہ سمجھداری ہے، عقل مندی ہے، علم ہے، لیکن سب سے عقل مند اور سمجھدار، دانش مند وہ شخص ہے جو دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو سنبھالے، یہ سب سے بہترین اور سمجھدار آدمی ہے۔ ایک تو میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب نے موت کی تیاری کرنی ہے، یہ ہمارے پاس وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، ہم نے اپنی موت کو اچھا کرنا ہے، کامیابی والی موت کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ سچی بات ہے، اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے ہر حکم پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت اور موت بھی اچھی ہوگی۔ تو ہمارے بھائی چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں جاؤ جس گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہو تو اس کے ورثاء کو یہ کہو انا للہ ما آخذ ولہ ما آتی کل شیء باجل مسمی، کہ اللہ نے دیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت تھی، وہ اللہ نے واپس لی، وہ چلی گئی، لیکن ہم بھی جانے والے ہیں، اللہ کے پاس ہر ایک کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جب وہ آ گیا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی کیا، ایک پل بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اور ہم نے چلے جانا ہے اپنے بھائی کے پیچھے، لیکن جانے سے پہلے ہم ایسا راستہ اختیار کر کے جائیں
ایسی زندگی بنا کے جائیں، ایسا ایمان لے کے جائیں، ایسا عقیدہ لے کے جائیں کہ ملائکہ آئیں اور ہمیں سلامتیاں دیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، کہ ملائکہ آ کے ہمیں خوشخبریاں سنائیں، جنت کی خوشخبری دیں اور اللہ کی طرف سے سلام پیش کریں۔ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ موت آئے تو ہماری کامیابی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو کیا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ایک مسئلہ ہے، پہنچتا ہے ثواب، کون کہتا نہیں، جسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، وہ تین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مرنے والے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ مثلا زندہ تھا، نماز پڑھتا تھا، ثواب ملتا تھا، روزہ رکھتا تھا، ثواب ملتا تھا، حج کرتا، عمرہ کرتا، صدقہ و خیرات، ثواب ملتا۔ اب فوت ہو گیا، حج کے لیے نہیں جائے گا تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ منقطع ہو گیا عمل۔ روزہ رکھتا تھا، منقطع ہو گیا، صدقہ و خیرات منقطع ہو گئے۔ لیکن مرنے کے بعد بھی وہ اعمال جو برابر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، پہنچتے رہتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اس کا وہ صدقہ جاریہ جو وہ دنیا میں کر گیا، کوئی بھی صدقہ، رفعی کام ایسا کر گیا، کسی کا گھر بنا دیا، نلکل لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، یا کسی کی بیٹی یا اس کا بیاہ کر گیا، شادی کی، یعنی کوئی بھی چھوٹا یا بڑا صدقہ جاریہ کر گیا ہے، اب وہ جاری ہے تو اس کو برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ علم ہے جو وہ پڑھا گیا اور پیچھے لوگ پڑھنے والے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور آگے وہ پڑھا بھی رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے فضل و کرم سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ نیک اولاد۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بنا لیا، ہمیں بتانے والوں نے یوں غلط بتا دیا نا جی، کیونکہ ہمارا اس وقت جو ہے نا جی دار و مدار علماء پر ہے۔ ہم خود کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب کو ہم خود پڑھیں، خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، قرآن مجید جو ہے نا جی، ہم نے اس کو جو درجہ دے رکھا ہے نا جی، ہم سمجھتے ہیں بابرکت کتاب ہے، اسے چومنا چاہیے، چاٹنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، غلاف چڑھانے چاہیے اور اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اس کی طرح پیٹھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ ادب ہے، لیکن جو اصل ادب قرآن کا ہے، اللہ نے فرمایا یہ قانون کی کتاب ہے، یہ لا سپریم کورٹ ہے اللہ کی طرف سے، یہ تمہیں سکھاتی ہے زندگی کے اصول، زندگی گزارنے کے اصول کی کتاب ہے۔ وہ اس کو ہم نے پیٹھ کیا ہوا ہے، کبھی کوشش نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں صبح یا کسی وقت اٹھایا قرآن کو پڑھ لیا، اور بلکہ وہ لوگ جو ہے نا اس پہ فخر کرتے ہیں میں الحمدللہ اس مہینے میں نے جی 4 قرآن مجید کے ختم کر لیے، میں نے 10 کر لیے، یہ اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمارے زندگی گزارنے کے اصول کی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، کیسے چلاتا ہے، کیسے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کیسے بیٹھو، کیسے کھاؤ، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے خوشی کرنی ہے، کیسے غمی کرنی ہے، یہ سب کچھ قرآن سکھاتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہم جو کھڑے ہیں بس وہ جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے وہی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتا دیا کہ قرآن پڑھ کے بھیجو، ثواب پہنچتا ہے، ہمیں بول دیا دیگیں بناؤ تو ثواب پہنچتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، اگر مرنے والوں کے بعد آپ کوئی ایسا کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں یا کوئی اور، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو صدقہ ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ صالح اولاد ہے، نیک اولاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے والے کی اولاد اگر پیچھے زندہ ہے نا، وہ نام نہیں لیتی اور نہ لے، نماز پڑھے گی برابر کا ثواب اس کو پہنچے گا، روزہ رکھے گی برابر کا ثواب پہنچے گا، صدقہ و خیرات کرے گی تھوڑا یا بڑا برابر کا ثواب پہنچے گا۔ اور آج دیکھیں اللہ جانتا ہے مرنے کے بعد اولادیں غافل ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتی۔ ہاں دیگیں پکا لیں گی، خیرات کر دیں گی، فقیروں کو کھلا دیں گی، کپڑے پہنا دیں گی، لیکن یہ نہیں کریں گی کہ باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، ہماری نماز کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے گا، روزہ رکھیں اس کا ثواب ہمارے والدین کو، یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ دیکھ لی معاشرے میں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے ہے، اب تو زندگی میں اولاد نافرمان ہیں،
یقین جانی ہے، چونکہ جیسا کسی کی فیلڈ ہوتی ہے نا، یہ تعلق، آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو ظاہر ہے ویسے لوگ، میں چونکہ خادم ہوں، اللہ کے دین کا ایک طالب علم ہوں، تو میرا تو روزمرہ کا یہ کام ہے، لوگ آ کے آنسو بہاتے ہیں، بزرگ بڑے بڑے آ کے آنسو بہانے رونے لگ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا جی نافرمان ہے، میرا یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، یعنی یہ عام سانحہ ہے۔ انا ہاں للہ جی، تو آج تو اولادیں زندگی میں نافرمانی کرتے ہیں، مرنے کے بعد تو سچی بات ہے، میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے لوگوں کو، وہ راحت محسوس کرتی ہے اولاد کہ چلو شکر ہو، جان چھوٹی شکر ہوا، چلا گیا باپ، چلو سکون ہو گیا۔ ہاں جی، ان کی بیگمات بھی خوش ہوتی ہیں کہ چلو، حالانکہ یہ انتہائی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے یہاں ذرا ایک نقطہ ہے، اللہ نے فرمایا ہر قسم کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے اللہ کے لیے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور جہاں اللہ نے عبادت کا ذکر فرمایا نا، اس کے بعد ہی فرمایا، اس کے بعد اگر کوئی نیکی، حسن و سلوک ہے نا، تو وہ والدین کے ساتھ ہے۔ بالوالدین آپ اندازہ کر لیں اس نقطے کو کہ عبادت ہر قسم کی اللہ کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، عبادت نہیں نیکی کرنا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ تمہارے مستحق جو ہیں وہ تمہارے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ اپنے والدین دونوں یا ایک ان میں سے جو بھی زندہ ہے اسے اف تک نہ کرو۔ اور اف کا ایک مفہوم ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، اگر تجھے اللہ نہ خواستہ والدین کی طرف سے یا والد یا والدہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، شدید تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، پھر بھی تو اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اف لکما ولا تنہرہما، یہاں تک قرآن کے لفظ ہیں، بلکہ آگے حکم ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو، زندگی میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب انہوں نے تیرے اب اندازہ تو کر، ماں کی محنت تو دیکھیں، باپ کی محنت تو دیکھیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، جب شدید سردی کا موسم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے ٹھنڈ ہوتی ہے، تو چھوٹا بچہ جب پیشاب کر دیتا ہے نا، ماں کے ساتھ سویا ہوا شیر خوار بچہ، اب ماں کیا کرتی ہے، وہ کپڑے اٹھاتی ہے ایک طرف رکھ کے، وہ گیلی جگہ ہوتی ہے وہاں آپ سو جاتی ہے، بچے کو وہ سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے، محنت دیکھیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من رزر رب من ذر اب و ذر رب، کہ اللہ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، من سخط الاب و سخط الرب، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو تو کیا خیال ہے اس جیسا کوئی بد نصیب یا بد قسمت ہے؟ یعنی اللہ نے اپنی ناراضگی کو باپ کی ناراضگی میں رکھا ہے۔ تو ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہم خود اندازہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی وہ جو کرنے والے کام تھے شریعت نے جو بتائے تھے، ماں باپ کی خدمت تھے، حجی حقوق العباد ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ آج تو اللہ جانتا ہے، مجھے تو اللہ کوئی قلیل آپ کے کوئی ہو اس میں ذہن میں کوئی، یا آپ کے سامنے کوئی ایسا معاشرہ یا ایسا کوئی رشتہ دار، ورنہ میں سچی بات ہے جہاں جاتا ہوں وہاں رشتہ داریوں میں سب سے زیادہ دشمنیاں اور ناراضگیاں، دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں میں نے دیکھا ہے، جہاں کہیں گیا نا، وہ جی میں ان کے ساتھ نہیں، وہ تو ہیں ایسے، وہ تو ہیں کمی نہیں، اس رشتہ دار، حالانکہ جب حکم یہ ہے قرآن کا بھی ان یوصلا ویخشون رب، یعنی رشتہ داروں کے متعلق فرمایا صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی، اور وہ بالخصوص کس کے متعلق؟ رشتہ داروں کے، کہ رشتہ دار جو ہیں اگر وہ تجھے کاٹنا چاہیں تو تم ان کو جوڑو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ صرف رشتہ داروں کے متعلق کہا گیا ہے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے، اور حدیث میں بھی یوں آتا ہے، اور آج ہم الٹ چل رہے ہیں، قرآن کی مخالفت، حدیث کی مخالفت اور دشمنی، کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، تعلق قائم رکھو، محبت قائم کرو، آنا جانا ہو، تو اس سے ایک تو اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے، ہم سب جو اس وقت، میری ماں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آئندہ کے لیے ہم نے
اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ اپنی زندگی اپنی آخرت بنانی ہے. زندگی تو دیکھو نا جی گزر گئی، اب گزر رہی ہے. ضرور یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا ضرور کریں، مگر کوشش بھی کریں کہ میں دنیا بھی اپنی اچھی گزار لوں، لیکن بالخصوص اپنی آخرت پر زور دیں، آخرت کے لیے محنت کریں، کوشش کریں کہ میری آخرت سمجھ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں آمین. اور جہنم کی ہول نوکیوں سے بچ جاؤں، آمین. بلکہ مجھے لینے کے لیے ملائکہ آئیں موت کے وقت تو وہ مجھے آ کے سلامتیاں پیش کریں، آمین. اور میں جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں اللہ. تو میرا اللہ مجھ پر راضی ہو، آمین سبحان اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلا کے حوض اللہ کوثر سے اکبر. پانی آپ پلائیں. زمزم اپنے ہاتھوں سے پلائیں. آمین سبحان ہاں جی، اللہ. بس یہ ملے گا تب جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو صلی جائیں اللہ گے علیہ وسلم. انشاءاللہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور سے بلائیں گے، یہ آنے دو، یہ میری ہیں، یہ آنے والی خواتین یہ میری ہیں، انہوں نے میری اطاعت کی تھی اور مجھے راضی کیا تھا، ان کو آنے دو، آج میں ان کو خوش کر دوں گا، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. نبی علیہ فرمایا جو پی لے گا پھر اسے پیاس نہیں نہیں لگے. لگے. اللہ. اس لیے ہم نے سب نے تیاری کرنی ہے. اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. ماموں کی دعا بھی جی میں کروا کرتا دیں. ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.